تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ نور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام 5ویں رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول یہ امر متفق علیہ ہے کہ یہ سورہ غزوہ بنی مصطلق کے بعد نازل ہوئی۔ خود قرآن کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نزول واقعہ افک کے سلسلے میں ہوا، جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ دوسرے اور تیسرے رکوع میں آیا ہے، اور وہ تمام معتبر روایات کی روح سے غزوہ بنی مصطلق کے سفر میں پیش آیا تھا۔ لیکن اختلاف اس امر میں ہے کہ آیا یہ غزوہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب سے پہلے ہوا یا 6 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد۔ اصل واقعہ کیا ہے، اس کی تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ پردے کے احکام قرآن مجید کی 2 ہی صورتوں میں آئے ہیں، ایک یہ سورہ، دوسری سورہ احزاب، جس کے نزول بالاتفاق غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا۔ اب اگر غزوہ احزاب پہلے ہوا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پردے کے احکام کی ابتدا ان ہدایات سے ہوئی جو سورہ احزاب میں وارد ہوئی ہیں، اور تکمیل ان احکام میں ہوئی جو اس سورہ میں آئے ہیں۔ اور اگر غزوہ بنی مصطلق پہلے ہے تو احکام کی ترتیب الٹ جاتی ہے اور آغاز سورہ نور سے مان کر تکمیل سورہ احزاب والے احکام پر ماننی پڑتی ہے۔ اس طرح اس حکمت تشریع کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جو احکام حجاب میں پائی جاتی ہیں۔ اسی غرض سے ہم آگے بڑھنے سے پہلے زمانہ نزول کی تحقیق کر لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ غزوہ بنی مصطلق شعبان 5 ہجری میں پیش آیا اور پھر ذی-قعدہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق واقع ہوا۔ اس کی تائید میں سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ واقعہ افک کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایات مروی ہیں، ان میں سے بعض میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جھگڑے کا ذکر آتا ہے، اور تمام معتبر روایات کی روح سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال غزوہ بنی قریظہ میں ہوا تھا، جس کا زمانہ وقوع غزوہ احزاب کے متصلاً بعد ہے، لہٰذا 6 ہجری میں ان کے موجود ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ دوسری طرف محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری کا واقعہ ہے اور غزوہ بنی مصطلق شعبان 6 ہجری کا۔ اس کی تائید وہ کثیر التعداد معتبر روایات کرتی ہیں جو اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے لوگوں سے مروی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ افک سے پہلے احکام حجاب نازل ہو چکے تھے اور وہ سورہ احزاب میں پائے جاتے ہیں۔ ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا، اور وہ غزوہ احزاب کے بعد ذی-قعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور سورہ احزاب میں اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ علاوہ بریں ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بہن حمنہ بنت جاحش رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں محض اس وجہ سے حصہ لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی بہن کی سوکن تھیں، اور ظاہر ہے کہ بہن کی سوکن کے خلاف اس طرح کے جذبات پیدا ہونے کے لیے خناپ رشتے شروع ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ مدت درکار ہوتی ہے۔ یہ سب شہادتیں ابن اسحاق کی روایت کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس روایت کو قبول کرنے میں صرف یہ چیز مانع ہوتی ہے کہ واقعہ افک کے زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موجودگی کا ذکر آیا ہے، مگر اس مشکل کو جو چیز رفع کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایات مروی ہیں، ان میں سے بعض میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، اور بعض میں ان کے بجائے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا، اور یہ دوسری روایت ان دوسرے واقعات کے ساتھ پوری طرح مطابق ہو جاتی ہے جو اس سلسلے میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہیں، ورنہ محض سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زمانہ حیات سے مطابق کرنے کی خاطر اگر غزوہ بنی مصطلق اور قصہ افک کو غزوہ احزاب و قریظہ سے پہلے کے واقعات مان لیا جائے
تو اس پیچیدگی کا کوئی حل نہیں ملتا کہ پھر آیت حجاب کا نزول اور نکاح زینب رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس سے پہلے پیش آنا چاہیے۔ حالانکہ قرآن اور کثیر التعداد روایات صحیحہ دونوں اس پر شاہد ہیں کہ نکاح زینب رضی اللہ عنہ اور حکم حجاب احزاب و قریظہ کے بعد کے واقعات ہیں۔ اسی بنا پر ابن حزم اور ابن قیم اور بعض دوسرے محققین نے محمد بن اسحاق کی روایت ہوئی کو صحیح قرار دیا ہے اور ہم بھی اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تاریخی پس منظر: اب یہ تحقیق ہو جانے کے بعد کہ سورہ نور 6 ہجری کے نصف آخر میں سورہ احزاب کے کئی مہینے بعد نازل ہوئی ہے، ہمیں ان حالات پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے جن میں اس کا نزول ہوا۔ جنگ بدر کی فتح سے عرب میں تحریک اسلامی کا جو عروج شروع ہوا وہ غزوہ خندق تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ چکا کہ مشرکین، یہود، منافقین اور متربصین سب ہی یہ محسوس کرنے لگے کہ اس نوخیز طاقت کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ جنگ خندق میں یہ لوگ متحد ہو کر 10,000 فوج کے ساتھ مدینے پر چڑھ آئے، مگر 1 مہینے تک سر مارنے کے بعد آخر کار ناکام ہو کر گئے، اور ان کے جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان فرما دیا، اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ ابن ہشام: یہ گویا اس امر کا اعلان تھا کہ مخالف اسلام طاقتوں کی قوت اقدام ختم ہو چکی ہے، اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گا، اور کفر کو اقدام کے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ یہ حالات کا بالکل صحیح جائزہ تھا جسے دوسرا فریق بھی اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ اسلام کے اس روز افزوں عروج کی اصل وجہ مسلمانوں کی تعداد نہ تھی۔ بدر سے خندق تک ہر لڑائی میں کفار ان سے کئی گنی زیادہ قوت لے کر آئے تھے، اور مردم شماری کے لحاظ سے بھی مسلمان اس وقت تک عرب میں بمشکل 10% تھے۔ اس عروج کی وجہ مسلمانوں کے اسلحے کی برتری بھی نہ تھی۔ ہر طرح کے ساز و سامان میں کفار ہی کا پلہ بھاری تھا۔ معاشی طاقت اور اثر و رسوخ کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان کے پاس تمام عرب کے معاشی وسائل تھے اور مسلمان بھوکوں مر رہے تھے۔ ان کی پشت پر تمام عرب کے مشرک اور اہل کتاب قبائل تھے، اور مسلمان ایک نئے دین کی دعوت دے کر قدیم نظام کے سارے حامیوں کی ہمدردیاں کھو چکے تھے۔ ان حالات میں جو چیز مسلمانوں کو برابر آگے بڑھائے لے جا رہی تھی وہ دراصل مسلمانوں کی اخلاقی برتری تھی، جسے تمام دشمنان اسلام خود بھی محسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بے داغ سیرتیں ہیں جن کی طہارت و پاکیزگی اور مضبوطی دلوں کو مسخر کرتی چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی طہارت نے مسلمانوں کے اندر کمال درجے کا اتحاد اور نظم و ضبط بھی پیدا کر دیا ہے، جس کے سامنے مشرکین اور یہود کا ڈھیلا نظام جماعت امن اور جنگ دونوں حالتوں میں شکست کھاتا چلا جاتا ہے۔ کمینہ خصلت لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرے کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں صریح طور پر دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اسے بڑھا رہی ہیں اور ان کی اپنی کمزوریاں انہیں گرا رہی ہیں، تو انہیں یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور اس کی خوبیاں اخذ کریں، بلکہ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کے اندر بھی اپنے ہی جیسی برائیاں پیدا کر دیں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے اوپر خوب گندگی اچھال لیں تاکہ دنیا کو اس کی خوبیاں بے داغ نظر نہ آئیں۔ یہی ذہنیت تھی جس نے اس مرحلے پر دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ جنگی کارروائیوں سے ہٹا کر رذیلانہ حملوں اور داخلی فتنہ انگیزیوں کی طرف پھیر دیا، اور چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بنسبت خود مسلمانوں کے اندر کے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے تھے، اس لیے بالارادہ یا بلا ارادہ طریقہ کار یہ قرار پایا کہ مدینہ کے منافقین اندر سے فتنہ اٹھائیں اور یہود و مشرکین باہر سے ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس نئی تدبیر کا ظہور
ذیقعدہ 5 ہجری میں ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے بنیت کی جاہلانہ رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے خود اپنے متنبع زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی متعلقہ بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اس موقع پر مدینہ کے منافقین پروپیگنڈا کا ایک طوفان عظیم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور باہر سے یہود و مشرکین نے بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر افطرا پردازیاں شروع کر دیں۔ انہوں نے عجیب عجیب قصے گھڑ گھڑ کر پھیلا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے، اور کس طرح بیٹے کو ان کے عشق کا علم ہوا اور وہ طلاق دے کر بیوی سے دستبردار ہو گیا، اور پھر کس طرح انہوں نے خود اپنی بہو سے بیاہ کر لیا۔ یہ قصے اس کثرت سے پھیلائے گئے کہ مسلمان تک ان کے اثرات سے بچ نہ سکے۔ چنانچہ محدثین اور مفسرین کے ایک گروہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور زید رضی اللہ عنہ کے متعلق جو روایات نقل کی ہیں، ان میں آج تک ان من گھڑت قصوں کے اجزاء پائے جاتے ہیں، اور مستشرقین مغرب ان کو خوب نمک مرچ لگا کر اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے گزری تھی۔ ان کو اتفاقاً ایک روز دیکھ لینے اور معاذ اللہ ان پر عاشق ہو جانے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس واقعے سے 1 ہی سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو مجبور کر کے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی کی تھی۔ ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اس شادی سے ناراض تھے۔ خود حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس پر راضی نہ تھیں، کیونکہ ایک آزاد کردہ غلام کی بیوی بننا قریش کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی طبعاً قبول نہ کر سکتی تھی۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں معاشرتی مساوات قائم کرنے کی ابتدا خود اپنے خاندان سے کریں، انہیں حکماً اس پر راضی کیا تھا۔ یہ ساری باتیں دوست اور دشمن سب کو معلوم تھیں، اور یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا احساس فخر نسبی ہی وہ اصل وجہ تھی جس کی بنا پر ان کا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نباہ نہ ہو سکا، اور آخر کار طلاق کی نوبت آ پہنچی۔ مگر اس کے باوجود بے شرم افطرا پردازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بدترین اخلاقی الزامات لگائے، اور ان کو اس کثرت سے رواج دیا کہ آج تک ان کا یہ پروپیگنڈا اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حملہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر کیا گیا، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ بنی مستلق قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک شاخ تھی جو ساحل بحر احمر پر جدہ اور رابغ کے درمیان قدید کے علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے چشمے کا نام سعی تھا، جس کے آس پاس اس قبیلے کے لوگ رہتے تھے۔ اس مناسبت سے احادیث میں اس مہم کا نام غزوہ مریسیہ بھی آیا ہے۔ نقشے سے اس کی صحیح جائے وقوع معلوم ہو سکتی ہے۔ شعبان 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور دوسرے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے، تاکہ فتنے کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اسے کچل دیا جائے۔ اس مہم میں عبداللہ بن ابی بھی منافقوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے۔ مریسیہ کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دشمن کو جا لیا، اور تھوڑی سی زد و خورد کے بعد پورے قبیلے کو مال و اسباب سمیت گرفتار کر لیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر ابھی چشمے پر ہی لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے انصار کو پکارا، دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی۔
لوگ دونوں طرف سے جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے جو انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ اس نے انصار کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کیا کہ یہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بن بیٹھے ہیں۔ ہماری اور ان قریشی پاگلوں کی مثال ایسی ہے کہ کتے کو پال تاکہ تجھی کو بھوڑ کھائے۔ یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم لوگوں نے خود ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا اور ان کو اپنا مال و جائیداد میں حصے دار بنایا۔ آج اگر تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ پھر اس نے قسم کھا کے کہا کہ مدینہ واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کر دے گا۔ اس کی ان باتوں کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کرا دینا چاہیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، دنیا کیا کہے گی کہ محمد خود اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کر رہا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس مقام سے کوچ کا حکم دے دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤ نہ کیا تاکہ لوگ خوب تھک جائیں اور کسی کو بیٹھ کر چیمک گوئیاں کرنے اور سننے کی مہلت نہ ملے۔ راستے میں اسید بن حضیر نے عرض کیا رضی اللہ عنہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے خلاف ناوقت کوچ کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے صاحب نے کیا باتیں کی ہیں؟ انہوں نے پوچھا، کون صاحب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص سے رعایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو ہم لوگ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، اسی کی جلن وہ نکال رہا ہے۔ یہ شوشہ بھی تازہ ہی تھا کہ اسی سفر میں اس نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھا دیا، اور فتنہ بھی ایسا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کمال درجہ ضبط و تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینہ کی نوخیز مسلم سوسائٹی میں سخت خانہ جنگی برپا ہو جاتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا فتنہ تھا۔ اس کا واقعہ خود انہی کی زبان سے سنیے جس سے پوری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ بیچ بیچ میں جو امور تشریح طلب ہوں گے انہیں ہم دوسری معتبر روایات کی مدد سے قوسین میں بڑھاتے جائیں گے تاکہ جناب صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تسلسل بیان میں خلل نہ واقع ہو۔ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر قرعہ میرے نام کا نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب سے بہت ہلکی پھلکی تھیں۔ میرا ہودہ اٹھاتے وقت لوگوں نے یہ محسوس نہ کیا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری میں خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کے روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل سلیمی رضی اللہ عنہ اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے۔ یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے۔ ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے یہ بھی لشکر گاہ کے
کسی حصے میں پڑے سوتے رہ گئے تھے اور اب اٹھ کر مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئیں۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا، جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو یہ بھی نہ پتہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ دوسری روایات میں آیا ہے کہ جس وقت صفوان رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لشکرگاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھیں، اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے، لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے اعلانیہ لے چلا آ رہا ہے۔ مدینے پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے، کیف تقیکم، کیسی ہیں یہ؟ خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکیں۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینہ سے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں یہ بیت الخلاء نہ تھے، ہم لوگ جنگل میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ کی ماں بھی تھیں، جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھیں۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مستہ رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، غارت ہو مستہ۔ میں نے کہا، اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا، بیٹیا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ افطرا پرداز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں۔ منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے جو لوگ اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے، ان میں مستح رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مشہور شاعر اسلام، اور حمنہ بنت جہش حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بہن کا حصہ سب سے نمایاں تھا۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ حاجت بھول گئی جس کے لیے آئی تھی، سیدھی گر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلائی کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی، یہ سب کچھ کذب اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ رہے علی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا چاہیں تو خدمتگار لونڈی کو بلا کر حالات دریافت فرمائیں۔ چنانچہ خدمتگار لونڈی کو بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے، بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بی بی ذرا آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اسی روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا،
مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی؟ بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے۔ وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر نہیں آیا۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، بعض روایات میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیں، ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رئیس خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جھوٹ کہتے ہو، تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے، تم اس کی گردن مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے۔ اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، تم منافق ہو، اسی لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔ اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے تھے۔ قریب تھا کہ اوس اور خزرج مسجد میں ہی لڑ پڑتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور پھر منبر سے اتر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قصے کی باقی تفصیلات ہم اثنائے تفسیر میں اس جگہ نقل کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات نازل ہوئی۔ یہاں جو کچھ بتانا چاہتے ہیں یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہ شوشہ چھوڑ کر بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے یہ ایک ایسی چنگاری پھینکی تھی کہ اگر اسلام اپنے پیرووں کی کایا نہ پلٹ چکا ہوتا تو مہاجرین اور خود انصار کے بھی دونوں قبیلے آپس میں لڑ مرتے۔ موضوع اور مباحث: یہ تھے وہ حالات جن میں پہلے حملے کے موقع پر سورہ احزاب کے آخری 6 رکوع نازل ہوئے اور دوسرے حملے کے موقع پر یہ سورہ نور اتری۔ اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر ان دونوں صورتوں کا ترتیب وار مطالعہ کیا جائے تو وہ حکمت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے جو ان کے احکام میں مضمر ہے۔ منافقین مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دینا چاہتے تھے جو ان کے توافق کا اصل میدان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ وہ ان کے اخلاقی حملوں پر ایک غضبناک تقریر فرماتا یا مسلمانوں کو جوابی حملے کرنے پر اکساتا، تمام تر توجہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دینے پر صرف فرمائی کہ تمہارے اخلاقی محاذ میں جہاں جہاں رکھنے موجود ہیں ان کو بھرو اور اس محاذ کو اور زیادہ مضبوط کر لو۔ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ نکاح زینب رضی اللہ عنہ کے موقع پر منافقین اور کفار نے کیا طوفان اٹھایا۔ اب ذرا سورہ احزاب نکال کر پڑھیے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک اسی طوفان کا زمانہ تھا جب کہ معاشرتی اصلاح کے متعلق حسب ذیل ہدایات دی گئیں۔ نمبر 1، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو، بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو، اور غیر مردوں سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہو تو دبی زبان سے نہ کرو کہ کوئی شخص بے جا توقعات قائم کر لے۔ آیات 32 تا 33۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کے بلا اجازت داخل ہو جانے کو روک دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ آیت 53۔ نمبر 3، غیر محرم مردوں اور محرم رشتہ داروں کے درمیان فرق قائم کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے صرف محرم رشتہ دار ہی آزادی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آ جا سکتے ہیں۔ آیات 55۔ 4، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رضی اللہ عنہن اجمعین تمہاری مائیں ہیں، اور ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ابداً حرام ہے جس طرح اس کی حقیقی ماں ہوتی ہے۔
اس لیے ان کے بارے میں ہر مسلمان اپنی نیت کو بالکل پاک رکھے۔ آیت 53 تا 54۔ نمبر 5، مسلمانوں کو متنبع کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت اور رسوا کن عذاب کا موجب ہے، اور اسی طرح کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اور اس پر ناحق الزام لگانا بھی سخت گناہ ہے۔ آیات 57 تا 58۔ نمبر 6، تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو چادروں سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانک کر اور گھونگھٹ نکال کر نکلا کریں۔ آیت 60۔ پھر جب واقعہ افک سے مدینہ کے معاشرے میں ایک ہلچل برپا ہوئی تو یہ سورہ نور اخلاق، معاشرت اور قانون کے ایسے احکام و ہدایات کے ساتھ نازل فرمائی گئی جن کا مقصد یہ تھا کہ اول تو مسلم معاشرے کو برائیوں کی پیداوار اور ان کے پھیلاؤ سے محفوظ کیا جائے، اور اگر وہ پیدا ہو ہی جائیں تو پھر ان کا پورا تدارک کیا جائے۔ ان احکام و ہدایات کو ہم اسی ترتیب کے ساتھ یہاں خلاصتاً درج کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ اس سورہ میں نازل ہوئے ہیں، تاکہ پڑھنے والے اندازہ کر سکیں کہ قرآن ٹھیک نفسیاتی موقع پر انسانی زندگی کی اصلاح و تعمیر کے لیے کس طرح قانونی، اخلاقی اور معاشرتی تدابیر بیک وقت تجویز کرتا ہے۔ نمبر 1، زنا، جسے معاشرتی جرم پہلے ہی قرار دیا جا چکا تھا، اب اس کو فوجداری جرم قرار دے کر اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کر دی گئی۔ نمبر 2، بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی مقاطعے کا حکم دیا گیا اور ان کے ساتھ رشتہ مناکحت جوڑنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا۔ نمبر 3، جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔ نمبر 4، شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا۔ نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ ہدایات دی گئیں کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتیں قبول نہ کر لیا کرو اور نہ ان کو پھیلاتے پھرو۔ اس طرح کی افواہیں اگر اڑ رہی ہوں تو انہیں دبانا اور ان کا سد باب کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ایک منہ سے لے کر دوسرے منہ اسے آگے پھونکنا شروع کر دیں۔ اسی سلسلے میں یہ بات ایک اصولی حقیقت کے طور پر سمجھائی گئی کہ طیب آدمی کا جوڑ طیب عورت سے ہی لگ سکتا ہے، خبیث عورت کے اطوار سے اس کا مزاج چند روز بھی موافقت نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی حال طیب عورت کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی روح طیب مرد ہی سے موافقت کر سکتی ہے، نہ کہ خبیث سے۔ اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جانتے ہو کہ وہ ایک طیب بلکہ اطیب انسان ہیں، تو کس طرح یہ بات تمہاری عقل میں سما گئی کہ ایک خبیث عورت ان کی محبوب ترین رفیقہ حیات بن سکتی تھی؟ جو عورت عملاً زنا تک کر گزرے، اس کے عام اطوار کب ایسے ہو سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاکیزہ انسان اس کے ساتھ یوں نباہ کرے؟ بس صرف یہ بات کہ ایک کمینے آدمی نے ایک بیہودہ الزام کسی پر لگا دیا ہے، اسے قابل قبول کیا ماننا قابل توجہ اور ممکن الوقوع سمجھ لینے کے لیے بھی کافی نہیں۔ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ الزام لگانے والا کون ہے اور الزام لگا کس پر رہا ہے۔ نمبر 6، جو لوگ بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معاشرے میں فحش اور فواحش کو رواج دینے کی کوشش کریں، ان کے متعلق بتایا گیا کہ وہ ہمت افزائی کے لیے نہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں۔ نمبر 7، یہ قاعدہ کلیہ مقرر کیا گیا کہ مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن ظن پر ہونی چاہیے۔ ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے جب تک کہ اس کے گناہ گار ہونے کا ثبوت نہ ملے، نہ یہ کہ ہر شخص گناہ گار سمجھا جائے جب تک کہ اس کا بے گناہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ نمبر 8، لوگوں کو عام ہدایت کی گئی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کریں بلکہ اجازت لے کر جائیں۔ نمبر 9، عورتوں اور مردوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا اور ایک دوسرے کو گھورنے یا جھانک تانک کرنے سے منع کر دیا گیا۔ نمبر 10،
عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانک کر رکھیں۔ نمبر 11، عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے بن سور کے نہ آئیں۔ نمبر 12، ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگھار کو چھپا کے نکلیں بلکہ بجنے والے زیور بھی پہن کر نہ نکلیں۔ نمبر 13، معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی بن بیاہ نہ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ تجرد و فحش آفریں بھی ہوتا ہے اور فحش پذیر بھی۔ مجرد لوگ اور کچھ نہیں تو بری خبریں سننے اور پھیلانے ہی میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ نمبر 14، لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکال دی گئی اور مالکوں کے علاوہ دوسروں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ مکاتبت غلاموں اور لونڈیوں کی مدد کے لیے کی جائے۔ نمبر 15، لونڈیوں سے کسب کرانا ممنوع قرار دیا۔ عرب میں یہ پیشہ لونڈیوں ہی سے کرانے کا رواج تھا، اس لیے اس کی ممانعت دراصل قبح گری کی قانونی بندش تھی۔ نمبر 16، گھریلو معاشرت میں خانگی ملازموں اور نابالغ بچوں کے لیے یہ طریقہ مقرر کیا گیا کہ وہ خلوت کے اوقات میں یعنی صبح، دوپہر اور رات کے وقت گھر کے کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک نہ گھس جایا کریں۔ اولاد کو اجازت لے کر آنے کی عادت ڈالی جائے۔ نمبر 17، بوڑھی عورتوں کو یہ رعایت دی گئی کہ اگر وہ اپنے گھر میں سر سے اوڑھنی اتار کر رکھ دیں تو مضائقہ نہیں، مگر حکم دیا گیا کہ تبرج سے بچیں۔ نیز انہیں نصیحت کی گئی کہ بڑھاپے میں بھی اگر وہ اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالے رہیں تو یہی بہتر ہے۔ نمبر 18، اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ کھانے کی کوئی چیز کسی کے ہاں سے بلا اجازت کھا لے تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہ ہوگا، اس پر گرفت نہ کی جائے گی۔ نمبر 19، قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت بھی کھا سکتے ہیں اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا گیا اور ان کے درمیان سے بیگانگی کے پردے ہٹا دیے گئے تاکہ آپس کی محبت بڑھے اور باہمی اخلاص کے رابطے ان رخنوں کو بند کر دیں جن سے کوئی فتنہ پرداز پھوٹ ڈال سکتا ہو۔ ان ہدایات کے ساتھ ساتھ منافقین اور مومنین کی وہ کھلی کھلی علامتیں بیان کر دی گئیں جن سے ہر مسلمان یہ جان سکے کہ معاشرے میں مخلص اہل ایمان کون لوگ ہیں اور منافق کون۔ دوسری طرف مسلمانوں کے جماعتی نظم و ضبط کو اور کس دیا گیا اور اس کے لیے چند مزید ضابطے بنا دیے گئے تاکہ وہ طاقت اور زیادہ مضبوط ہو جائے، جس سے غیظ کھا کر کفار و منافقین فساد انگیزیاں کر رہے تھے۔ اس تمام بحث میں نمایاں چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ پوری سورہ نور اس تلخی سے خالی ہے جو شرمناک اور بیہودہ حملوں کے جواب میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ ایک طرف ان حالات کو دیکھیے جن میں یہ صورت نازل ہوئی اور دوسری طرف صورت کے مضامین اور انداز کلام کو دیکھیے۔ اس قدر اشتعال انگیز صورتحال میں کیسے ٹھنڈے طریقے سے قانون سازی کی جا رہی ہے، مصلحانہ احکام دیے جا رہے ہیں، حکیمانہ ہدایات دی جا رہی ہیں اور تعلیم و نصیحت کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ اس سے صرف یہی سبق نہیں ملتا کہ ہم کو فتنوں کے مقابلے میں سخت سے سخت اشتعال کے مواقع پر بھی کس طرح ٹھنڈے تدبر اور عالی ظرفی اور حکمت سے کام لینا چاہیے، بلکہ اس سے اس امر کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ نہیں، کسی ایسی ہستی ہی کا نازل کیا ہوا ہے جو بہت بلند مقام اور انسانی حالات اور معاملات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور اپنی ذات میں ان حالات و معاملات سے غیر متاثر رہ کر خالص ہدایت و رہنمائی کا منصب عطا کر رہی ہے۔ اگر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی بلند نظری کے باوجود اس میں اس
فطری تلخی کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پایا جاتا، جو خود اپنی عزت و ناموس پر کمینہ جملوں کو سن کر ایک شریف آدمی کے جذبات میں لازماً پیدا ہو جایا کرتی ہے۔